بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ مبارک حویلی سے برآمد جلوس کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر ختم ہوا۔ عزاداروں کی بڑی تعداد میں شرکت، نوحہ خوانی اور دریازاری۔ لال مسجد تحصیل بازار کے سامنے نماز ظہرین ادا کی۔ سیکیورٹی کے پیش نظر جلوسوں کا دورانیہ مغرب تک محدود رکھا گیا تھا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے نکلنے والا تعزیے کا مرکزی جلوس مبارک حویلی سے صبح 6:15 بجے برآمد ہوا۔ عزاداران نے تمام راستے نوحہ خوانی، ماتم داری کی اور پرسہ پیش کیا۔ یوم علی علیہ السلام کا ماتمی جلوس چوک نواب صاحب، چوک مسجد وزیر خان، کشمیری بازار، سنہری مسجد، رنگ محل چوک، پانی والا تالاب سے ہوتا ہوا تحصیل بازار لال مسجد پہنچا، جہاں جلوس کے شرکا نے مولانا اصغر مہدوی کی امامت میں نماز ظہرین ادا کی۔ نماز ظہرین کے بعد تحصیل بازار سے جلوس کوچہ فقیر خانہ اور بھاٹی گیٹ سے ہوتا ہوا 3 بجے امام بارگاہ کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے جلوس کے روٹ پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ یوم علی کے جلوس ملک بھر میں پرامن طور پر مغرب سے قبل اختتام پذیر۔ حساس سیکیورٹی صورتحال کے باوجود جلوس پرامن رہے۔ پولیس اور ضلع انتظامیہ کی کارکردگی قابل تحسین رہی۔ یہ کہنا ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا۔ لائسنس ہولڈرز اور علماء کرام کے تعاون پر مشکور ہیں۔ مزید کہا گیا سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں نے متعدد خطرات ناکام بنائی۔ اداروں کے بروقت اقدامات سے عوام کی حفاظت یقینی بنائی گئی ہے۔ یوم علی علیہ السلام کے جلوس ملک بھر میں پرامن طور پر مغرب سے قبل اختتام پذیر ہو گئے۔ حساس سیکیورٹی صورتحال کے باوجود جلوس پرامن رہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے یہ کہا گیا۔ یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کے موقع پر جلوس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کے 10,000 اہلکار تعینات رہے۔ بلند عمارتوں پر سنائپرز تعینات کیے گئے۔ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے بھی مسلسل نگرانی کی جاتی رہی۔ چیئرمین کابینہ کمیٹی اور نعمان خواجہ سلمان رفیق کا مرکزی کنٹرول روم کا دورہ، جلوسوں اور مجالس کی لائیو مانیٹرنگ کا جائزہ لیا۔ کمشنر لاہور مریم خان اور سی سی پی او لاہور بلال صدیق ٹمانہ بھی مرکزی جلوس کے روٹ پر گئے۔ یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کے موقع پر شہر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ کنٹرول روم سے یوم علی کے مناسبت سے نکلنے والے جلوس اور مجالس کی مانیٹرنگ کی گئی۔ چیئرمین کابینہ کمیٹی اور کو چیئرمین نے محکمہ داخلہ مرکزی کنٹرول روم کا دورہ کیا۔ سیکرٹری داخلہ نے مرکزی کنٹرول روم سے صبح بھر کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ کابینہ کمیٹی نے جاری جلوس اور مجالس کی لائیو مانیٹرنگ کا جائزہ لیا۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے مرکزی کنٹرول روم سے 965 مجالس اور 205 جلوسوں کی مانیٹرنگ کی گئی۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ یوم حضرت علی کے تمام 1170 جلوس اور مجالس کی مانیٹرنگ جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز نے یوم علی کے مرکزی جلوس کی مانیٹرنگ کے لیے ڈی سی آفس میں قائم کنٹرول روم کا دورہ کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر اور انچارج کنٹرول روم کے ہمراہ دورے میں ڈی سی نے 200 کیمروں سے جلوس کی مانیٹرنگ کا جائزہ لیا۔ کمشنر لاہور مریم خان اور سی سی پی او لاہور بلال صدیق ٹمانہ نے بھاٹی دروازہ ایریا کا دورہ کر کے انتظامات اور سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈی سی لاہور کیپٹن ریٹائرڈ علی اعجاز اور سی ٹی او لاہور ڈاکٹر اطہر وحید بھی ہمراہ تھے۔ یوم علی علیہ السلام کے مرکزی جلوس کے موقع پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے فرسٹ ایڈ اور طبی سہولیات کے بھرپور انتظامات کیے گئے۔ جلوس کے روٹ پر مختلف مقامات پر 20 ایمبولینسز تعینات کی گئی۔ موچی گیٹ، دہلی گیٹ اور ناصر باغ کے اطراف ایمبولینسز کو الرٹ رکھا گیا۔ بھاٹی چوک میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کا کنٹینر اسپتال اور سینٹرل ماڈل اسکول میں 10 بیڈز پر مشتمل عارضی اسپتال قائم کیا گیا ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کی ملاقات ہوئی۔ کپتان عماد برٹ، کوچ خواجہ جنید، چیف آپریٹنگ آفیسر پی سی بی سمیر احمد نے شرکت کی۔ محسن نقوی کی 8 سال بعد ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائنگ کرنے پر کھلاڑیوں کو مبارکباد۔ نوکری نہ کرنے والے ہاکی پلیئرز کو ملازمتیں دینے کا اعلان۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایران سے موسمی نظام کے داخلے کا امکان کم ہے۔ محکمہ موسمیات نے تیزابی بارش کی خبروں کی تردید کر دی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ثاقب حسین کے مطابق درجہ حرارت کا مشرق وسطیٰ کی کشیدگی یا تیل کے ذخائر میں آگ سے کوئی تعلق نہیں۔ لاہور میں 15 مارچ کو ہلکی بارش کا امکان ہے۔ ایران سے موسمی نظام کے پاکستان میں داخل ہونے کا امکان کم ہے۔ محکمہ موسمیات نے تیزابی بارش کی خبروں کی تردید کر دی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر میئر ثاقب حسین کا کہنا ہے کہ آلودہ ذرات کے پاکستان آنے کا امکان کم ہے، مگر بھی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں موجود ہے۔ مختلف اضلاع میں بارشیں جاری ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور سے 15 مارچ کو ہلکی بارش کا امکان ہے۔ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران شہر کا مطلع ابر آلود رہے گا۔ آئندہ دنوں میں بھی مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ پاکستان میں داخل ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق درجہ حرارت میں فوری اضافے کا امکان نہیں۔ حالیہ درجہ حرارت میں اضافہ موسمیاتی عوامل اور بارشوں کی کمی کا نتیجہ ہے۔ درجہ حرارت کا مشرق وسطیٰ کی کاشیدگی یا تیل کے ذخائر میں آگ سے کوئی تعلق نہیں۔ جعلی ادویات کا دھندا زور پکڑ گیا۔ ڈرگ ٹیسٹنگ رپورٹ میں
4 اہم ادویات غیر معیاری قرار، مکھی اور قے کے لیے اورل سولوشن اونڈوسیف غیر معیاری پایا گیا۔ اینٹی بایوٹک انجیکشن بھی غیر معیاری اور ملاوٹ شدہ نکلا۔ مارکیٹ میں جعلی ادویات کا دھندا زور پکڑ گیا، آئے روز اہم ادویات کے نمونے فیل ہونے لگے۔ ڈرگ ٹیسٹنگ لیب رپورٹ میں 4 اہم ادویات غیر معیاری قرار دیے گئے۔ متلی اور قے کے لیے استعمال ہونے والا اورل سلیوشن غیر معیاری پایا گیا۔ اورل سلیوشن میں ایتھلین گلائکول کی مقدار حد سے زیادہ پائی گئی۔ اینٹی بایوٹک انجیکشن سپوریکس بھی غیر معیاری اور ملاوٹ شدہ نکلا۔ وٹامن کا انجیکشن نیوکوبال بھی لیب ٹیسٹ میں غیر معیاری پایا گیا۔ ڈیکسا میتھاسون انجیکشن نیوڈیکس بھی لیبارٹری ٹیسٹ کے دوران ملاوٹ شدہ اور غیر معیاری ثابت ہوئے۔ چاروں ادویات کے مذکورہ بیچ مارکیٹ سے فوری ہٹانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ کفایت شعاری مہم، ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں اور الاؤنس میں 2 ماہ کے لیے 25% کمی۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کا تنخواہ اور سرکاری پیٹرول نہ لینے کا اعلان۔ پروٹوکول گاڑیوں کے اسکاٹ کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ کفایت شعاری مہم کے تحت ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں اور الاؤنس میں 2 ماہ کے لیے 25% کمی کر دی گئی۔ 70% سرکاری گاڑیاں بند، صرف 30% گاڑیاں استعمال ہوں گی۔ پروٹوکول گاڑیوں کے اسکاٹ کے استعمال پر مکمل پابندی ہوگی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کا اپنی تنخواہ اور سرکاری پیٹرول سمیت مراد ترک کرنے کا اعلان۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ میں پیپر لیس ورکنگ کا طریقہ کار اپنایا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ میں تمام نئی خریداری فوری طور پر بند کر دی گئی۔ صرف ناگزیر روزمرہ ضروریات کے لیے محدود خریداری کی اجازت ہوگی۔ ماہ رمضان میں دفتری اوقات صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے تک ہوں گے۔ رمضان المبارک کے بعد صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک دفتری اوقات کار ہوں گے۔ غیر ملکی وفود کے علاوہ سرکاری عشائیوں اور افطار ڈنرز کے انعقاد پر بھی پابندی ہوگی۔ قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے منعقد کیے جائیں گے۔ قائمہ کمیٹیوں کے اجلاسوں کی تعداد کو بھی کم سے کم سطح تک محدود رکھنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو دفاتر بند رہیں گے۔ اجلاس کے دنوں میں معمول کے مطابق کام ہوگا۔ اسمبلی سیشن کے دوران ضرورت کے مطابق ان اقدامات میں مناسب تبدیلی کی جائے گی۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کا 80% عملہ گھر سے ورچوئل ڈیوٹی سر انجام دے گا۔ ضرورت پڑنے پر ملازمین کو 1 گھنٹے کے نوٹس پر گھر سے طلب کیا جا سکے گا۔ گھر سے کام کرنے والے ملازمین کو آنریری یا سیشن الاؤنس نہیں دیا جائے گا۔ شہر کی اوپن مارکیٹ اور رمضان بازاروں میں مہنگائی کا راج برقرار ہے۔ چکن گوشت کی قیمت میں مزید 7 روپے کلو اضافہ ہو گیا۔ تمام سبزیوں میں 20 سے 30 روپے کا اضافہ کر کے بیچا جا رہا ہے۔ شہر کی اوپن مارکیٹ اور رمضان بازاروں میں مہنگائی کا راج برقرار ہے۔ برائلر گوشت کی قیمت میں مزید 7 روپے کلو اضافہ ہو گیا۔ برائلر کی قیمت 5ویں سینچری کراس کرتے ہوئے 504 روپے کلو تک پہنچ گئی ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق زندہ برائلر کا فارم ریٹ 320 روپے فی کلو مقرر کیا گیا، جبکہ تھوک میں قیمت 334 روپے اور پرچون سطح پر زندہ برائلر 348 روپے کلو فروخت ہوا۔ سبزیوں کی سرکاری قیمت اور اوپن مارکیٹ میں قیمتوں میں بھی فرق برقرار ہے۔ تمام سبزیوں میں 20 سے 30 روپے کا اضافہ کر کے بیچا جا رہا ہے۔ نیا کچا آلو درجہ اول 20 روپے کی بجائے 40 روپے، پیاز 65 روپے کی بجائے 80 روپے، ٹماٹر کی سرکاری قیمت 65 مگر 80 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ کریلا 160 کی بجائے 190 روپے، مٹر 40 روپے کی بجائے 100 روپے، شملہ مرچ 110 کی بجائے 180 روپے فی کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ پھلوں کی قیمتوں میں بھی 50 روپے تک کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں بھی اشیاء خورنوش کی قیمتیں کم ہونے کے بجائے مسلسل بڑھ رہی ہیں، جس کے باعث گھریلو بجٹ شدید متاثر ہو رہا ہے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ قیمتوں کو کنٹرول کرنے اور سرکاری نرخوں پر اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے بات کریں، پی این ڈی بورڈ نے پورٹل پر عوامی تجاویز کا جائزہ لیا۔ روزگار، تعلیم، صحت، ٹرانسپورٹ بارے متعدد تجاویز شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے بات کریں، عوام نے پورٹل کے ذریعے دل کھول کر رکھ دیا۔ روزگار، تعلیم، صحت، ٹرانسپورٹ بارے متعدد تجاویز رپورٹ میں شامل ہیں۔ پی این ڈی بورڈ نے عوامی تجاویز کا تفصیلی جائزہ مکمل کر کے رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کر دی۔ نوجوانوں کے لیے ملازمت اور انٹرنشپ مواقع بڑھانے کی تجاویز سامنے آئی۔ انجینئر اور ہنرمند افراد کے لیے بیرون ملک روزگار پروگرام، طلباء کو لیپ ٹاپ، وظائف کی فراہمی بارے تجاویز رپورٹ کا حصہ ہیں۔ عوام کی جانب سے میڈیکل کالجز اور اسپیشلائزڈ طبی سہولیات بڑھانے کی سفارش کی گئی ہے۔ نرسز اور طبی عملے کی سہولیات اور مراعات، پولیس میں شفافیت کے لیے باڈی کیمپس اور ڈیش کیمپس کے استعمال کی سفارش کی گئی ہے۔ سڑکوں، سیوریج اور شہری انفراسٹرکچر کی بہتری، عوامی ٹرانسپورٹ کے نظام کو مزید مؤثر بنانے، کم آمدنی والے افراد کے لیے ہاؤسنگ اور کاروباری قبضوں کی اسکیموں کی تجاویز شامل ہیں۔ رپورٹ میں کئی تجاویز کو قابل عمل قرار دے کر موجودہ حکومتی پروگرام سے جوڑنے کی سفارش کی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ کچھ تجاویز قانونی اور وفاقی دائرہ اختیار کے باعث فوری نافذ کرنا ممکن نہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایف آئی اے کے صوبائی شکایتی نظام سے جوڑنے کی تجویز فوری ممکن نہیں۔ پنجاب حکومت کا نوجوانوں کو آئی ٹی شعبے میں عملی مواقع فراہم کرنے کے لیے چیف منسٹر آئی ٹی انٹرنشپ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔
पंजाब हुकूमत ने नौजवानों को IT शोबे में अमली मौके फराहम करने के लिए चीफ मिनिस्टर IT इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है। सूबे के 30,000 IT ग्रेजुएट्स को इंटर्नशिप के मौके फराहम किए जाएंगे। हुकाम के मुताबिक 5 साल प्रोग्राम के लिए तकरीबन 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि मुंतखब इंटर्न्स को 4 माह तक माहाना 50,000 रुपए वजीफा दिया जाएगा। मंसूबे के तहत निजी IT कंपनीज को भी हर उम्मीदवार के लिए 12,500 रुपए माहाना सब्सिडी फराहम की जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को इंटर्नशिप के मौके मिल सके। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने सूबे की माईशत को मजबूत बनाने के लिए इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के तहत 3 जिली कमेटियां कायम कर दी हैं, जो जरी वैल्यू चेन, स्किल्स और टेक्नोलॉजी और सनतों के फरोग से मुतालिक अमूर पर काम करेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन कमेटियों में सूबाई वज़रा, मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज, माहिरीन और निजी शोबे के नुमाइंदे शामिल होंगे, ताकि पॉलिसी साजी और अमली इक़दामात को मुअस्सर बनाया जा सके। कमेटियों को हिदायत दी गई है कि जरी मसनूआत के लिए जिला सतह पर वैल्यू चेन मैप्स तैयार किए जाएं। कमेटियां 1 हफ्ते के अंदर अपनी काबिल अमल सिफारिशात इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी को पेश करेंगी। मेन आउटफॉल रोड के असर नो तमीर व बहाली का फैसला। हुकूमत 94 करोड़ से मेन आउटफॉल रोड को अपलिफ्ट करेगी। पंजाब हुकूमत ने अहम मनसूबा टीपा के स्पुर्द कर दिया। पंजाब हुकूमत ने मेन आउटफॉल रोड की असर-ए-नो तामीर, बहाली और ब्यूटिफिकेशन का फैसला कर लिया। हुकूमत 94 करोड़ से जायद लागत से मेन आउटफॉल रोड को अपलिफ्ट करेगी। मंसूबा टीपा के सपुर्द कर दिया गया। टेंडर का इजरा भी कर दिया गया। मेन आउटफॉल रोड को लोअर माल तक नई स्पाल्ट, कारपेटिंग, फुटपाथ के साथ अपलिफ्ट किया जाएगा। मंसूबे आउटफॉल रोड पर लाहौर की जानिब खूबसूरत एंट्री गेट बनाया जाएगा। CTO चौक पर खूबसूरत फवारा बनाया जाएगा, साथ मोनूमेंट होगा। मंसूबे के लिए ख्वाहिशमंद तजुर्बा की हामिल कंपनियां 25 मार्च तक बिड्स जमा कराएंगी। मंसूबे से आउटफॉल रोड, लिटिगन रोड, रावी रोड की आबादियां अपलिफ्ट होंगी। मेयो अस्पताल में फार्मेसीज ठेके पर देने में घपले, साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर समेत 11 मुलाजमीन के खिलाफ इंक्वायरी। साबिक MS डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, डॉक्टर महमूद अख्तर, डॉक्टर इकबाल के खिलाफ इंक्वायरी। मेयो अस्पताल में फार्मेसी ठेके पर देने में संगीन बेज़ाब्तियां सामने आ गईं। साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रोफेसर साकिब सईद समेत 11 मुलाजमीन के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। मेयो अस्पताल में फार्मेसी के ठेके में बेज़ाब्तगी के संगीन मामलात की वज़ीर आला पंजाब ने पीडा एक्ट के तहत इंक्वायरी की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। मुल्ज़िमान में साबिक MS मेयो अस्पताल डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, साबिक एडिशनल MS डॉक्टर महमूद अख्तर मलिक, डॉक्टर इकबाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इमरान महफूज, डॉक्टर गुलाम फरीद, बजट एंड अकाउंट्स ऑफिसर मेयो अस्पताल नोमान अजहर शामिल हैं। मुल्ज़िमान में डिप्टी ड्रग कंट्रोलर मेयो अस्पताल इस्मा हनीफ, फार्मासिस्ट रहीम और जैद अजहर, बायोमेडिकल इंजीनियर इरफान शामिल हैं। मुल्ज़िमान में शामिल प्रोफेसर साकिब सईद समेत इस मामले में मुलविस तमाम डॉक्टर्स सरकारी मुलाजमत से रिटायर्ड हो चुके हैं। महकमा औकाफ मजहबी अमूर के ज़ेर-ए-तमाम हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस सूबाई वज़ीर चौधरी शाफ़ी हुसैन क़द्दस अल मारफ़ीक़ ने शिरकत की। सीरत अकेडमी में होने वाली कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन वेद हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद, सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा शरीक हुए। डायरेक्टर जनरल मसबी अमूर शाहिद हसन कल्याणी, खतीब दाता दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी ने शिरकत की। अलामा मोहम्मद हुसैन अकबर, अलामा ज़ुबैर अहमद ज़हीर, मौलाना शफीक मसूद समेत दीगर उलमाए कराम शरीक हुए। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफ़ी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। बोले सूबे में मौसर हिकमत अमली के ज़रिए सनअतकारी का अमल तेज़ किया गया है। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफ़ी हुसैन की ज़ेर सदारत पैसिक हाउस में इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में साहिवाल में नई स्मॉल इंडस्ट्रियल स्ट्रीट के काम के अमूर का जायज़ा लिया गया। नई स्मॉल इंडस्ट्रियल स्ट्रीट के काम के लिए ज़मीन के इंतखाब के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया है। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफ़ी हुसैन ने कहा कि साहिवाल में मौजूद स्मॉल इंडस्ट्रियल स्ट्रीट 100% कॉलोनाइज्ड हैं। अब यहाँ पर आपको बताएं, काशाना होम कॉलेज रोड पर यतीम बच्चों के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। तुर्क और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अख़वानुल अल्ताफ़ तकरीब में यतीम बच्चों में ईद के तोहफ़े तक़सीम किए गए। काशाना होम कॉलेज रोड पर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज ने टर्किश कम्युनिटी के ताउन से यतीम बच्चों के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसमें तुर्क और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तुर्की डेलीगेशन जो हमारे पास आया हुआ है और पाकिस्तान की कम्युनिटी के साथ वो शाना बशाना चलने के लिए और स्पेशली LIHS का शाना की बच्चियों के लिए उन्होंने आज इफ्तार और डिनर का अरेंजमेंट किया है। मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके रिस्क में इजाफा करे, उनकी रिस्क में बरकत दे, क्योंकि उन्होंने इन बच्चियों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का सोचा तो डेफिनेटली अल्लाह ताला उनको इस चीज़ से बहुत नवाजेगा। इफ्तार डिनर की तकरीब में बच्चों ने खूबसूरत अंदाज में नातिया कलाम पेश किया।
آپریشنل ہیڈ عظیم شہزاد نے ہوم میں زیر تربیت بچوں کو معاشرے کا قیمتی اثاثہ قرار دیا۔ بچوں میں خوشی کا سما ہے اور بچے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں، اور الحمدللہ یہاں پر میں ایکنالج کرتا ہوں محترم گوہر اجاز صاحب کو اور سلطان گوہر صاحب کو کہ جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور گورنمنٹ آف پنجاب کے یہ 15 اداروں کو اپنی نگرانی کے اندر جو ہے وہ آگے لے کر چل رہے ہیں، اور اب الحمدللہ یہ بچے یہاں پر ہیپی ہیں، یہ یہاں پر گیدرنگز ہوتی ہیں، کمیونٹی کی انوالومنٹ ہوتی ہے۔ یہ وہ بچے تھے جو معاشرے سے آئسولیٹڈ تھے۔ کنوینئر اسٹینڈنگ کمیٹی لاہور چیمبر ملک جہانگیر نے تقریب کے انعقاد پر منتظمین کی کاوشوں کو سراہا۔ جو لاہور کے اندر ٹرکش رہتے ہیں، اسپیشلی ٹرکش ایئر لائنس، یونس ایمرے اور معارف اسکول کے جو ٹرکی سے آئے مہمان یہاں پہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے خود سے سارا کچھ آرگنائز کر کے جو یہاں پہ بچے ہیں کاشانہ کے اندر، یہ کیونکہ ایک یتیم خانہ ہے، ان کے لیے ایک اسپیشلی ایونٹ آرگنائز کیا ہے، اور یہ بڑی اپریسیشن ان کے لیے اور دعائیں بنتی ہیں، انہوں نے اتنا سوچا ہمارے بچوں کے لیے۔ شرکا نے ہوم میں تربیت پانے والے بچوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اخوان الافطار تقریب میں یتیم بچوں میں عید کے تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین وسیم کے ساتھ آفاق نذیر، سٹی 42۔ دی پنجاب اسکول ٹاؤن شپ میں الخدمت پروٹیکشن سینٹرز کے بچوں کے اعزاز میں افطار، ڈنر اور عید میلے کا انعقاد کیا گیا۔ فاؤنڈیشن پاکستان کے زیر اہتمام الخدمت چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز میں زیر کفالت بچوں کے اعزاز میں افطار، ڈنر اور عید میلے کا انعقاد کیا گیا۔ سیکرٹری جنرل الخدمت سید وقاص جعفری، نائب صدور احسان اللہ وقاص، چیئرمین الخدمت والنٹیئرز پروگرام ڈاکٹر مشتاق مانگٹ، انجینئر احمد حماد رشید سمیت مخیر حضرات، طلبہ اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ عید میلے میں شریک بچوں کے ساتھ الخدمت چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز کے اساتذہ کو بھی عید کے تحائف دیے گئے۔ سیکرٹری جنرل سید وقاص جعفری نے کہا کہ الخدمت کے ملک بھر میں قائم 76 چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز میں 2400 بچے زیر تعلیم ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایکسیلریٹڈ لرننگ پروگرام کے تحت ان بچوں کو کم از کم پرائمری پاس کی جائے، چاہے ان کی عمر 10 سال ہے، 12 سال ہے، 14 سال ہے، ہم انہیں 3 سال کے اندر پرائمری پاس کر رہے ہیں، اور ان کو وہ نصاب پڑھا رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے۔ جائکا جاپان انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی اس نے منظور کیا ہے، حکومت پاکستان سے جو ہے کہ انڈورس کیا گیا ہے، تو یہ الخدمت فاؤنڈیشن پورے پاکستان میں کوشش کر رہی ہے۔ ہم ابھی تک بلوچستان کو فوکس کر رہے ہیں۔ چیئرمین الخدمت والنٹیئرز پروگرام ڈاکٹر مشتاق مانگٹ نے کہا کہ الخدمت کے رضاکار ہر محاذ پر ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہوتے ہیں۔ یونیورسٹیز اور کالجز کے طلبہ اور نوجوانوں کی بڑی تعداد الخدمت کا دست و بازو ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے پاکستان میں جو ہر ایک کا ساتھ دیتا ہے، ہر ایک کی مشکل میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ کوئی خدا نہ خواستہ بچے یتیم ہوتے ہیں تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، کوئی بچے تعلیم حاصل کرنے میں ان کو مشکلات پیش آتی ہیں تو ان کو وظائف دے کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ افطار ڈنر میں آئے بچوں کے لیے تفریحی سرگرمیوں کا انعقاد بھی کیا گیا۔ بچوں نے افطار ڈنر اور عید میلے کے انعقاد پر الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ اظہار تشکر کیا۔ کیمرامین زاہد عظیم ملک کے ہمراہ رومیل الیاس، سٹی 42۔ ڈیجیٹل معیشت کے اس دور میں جہاں دنیا بھر میں آٹومیشن اور اے آئی صنعتوں کو تبدیل کر رہی ہے، وہیں پاکستان میں بھی ٹی ایم سی گروپ آف کمپنیز کی ٹریننگ کمپنی نالج اسٹریم نوجوانوں اور پروفیشنلز کو جدید ٹیکنالوجی کی تربیت فراہم کر رہی ہے۔ دنیا بھر میں مصنوعی ذہانت، آٹومیشن اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے باعث مستقبل کی ملازمتوں کے لیے نئی مہارتوں کی ضرورت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ پاکستان میں اسکلز گیپ کو کم کرنے کے لیے ٹی ایم سی گروپ آف کمپنیز کے تحت قائم ادارہ نالج اسٹریمز نوجوانوں اور پروفیشنلز کو جدید ٹیکنالوجی کی تربیت فراہم کر رہا ہے۔ ادارے میں مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور آٹومیشن سمیت مختلف شعبوں میں ٹریننگ پروگرامز فراہم کیے جاتے ہیں۔ مینیجنگ ڈائریکٹر ٹی ایم سی عبدالحسیب کا کہنا تھا کہ نالج اسٹریمز کو نوجوانوں کو ایسی مہارتیں فراہم کرنے کے لیے قائم کیا گیا جو انہیں مستقبل کی ملازمتوں کے لیے تیار کر سکیں۔ نالج اسٹریم کے ساتھ مل کے ہم ایس اے پی اور مختلف اے آئی بیسڈ ٹیکنالوجیز کے اوپر پاکستان کے بچوں کو جو یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم ٹیکنیکل ٹریننگز دے رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جلد از جلد ان بچوں کو اس قابل بنا سکیں کہ وہ ان کو ہم ایک کمپلیٹ پروڈکٹیو امپلائی کے طور پہ ٹی ایم سی کے اندر ہائر کر سکیں۔ چیئرمین نالج اسٹریمز ڈاکٹر سید سہیل نقوی نے کہا کہ نالج اسٹریمز میں مختلف ٹیکنالوجی پروگرامز اور پروفیشنل کورسز کے ذریعے طلباء اور کمپنیوں کے ملازمین کو بھی اپ اسکلنگ کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ نالج اسٹریمز ایک ادارہ ہے جو 2022 میں ہم نے بنایا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ ہماری یونیورسٹیز کے اتنے مہارت یافتہ گریجویٹس جو ہیں ان کو انڈسٹری میں جلد از جلد کام کرنے کا موقع ملے۔
چیف ایگزیکٹو آفیسر نالج اسٹریمز حامد شیخ کا کہنا تھا کہ ہم جدید ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل اسکلز کے ذریعے ایک مضبوط اور ہنرمند ورک فورس تیار کر رہے ہیں۔ نالج اسٹریمز کا ادارہ جو ہے، اس کا جو مین فوکس ہے وہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے نوجوانوں کو اور ورکنگ پروفیشنلز کو اپ اسکل کریں۔ نوجوانوں کو ٹرین کرنے کے لیے ہمارے پاس مختلف گلوبل سرٹیفکیشنز ہیں، ایسی سرٹیفکیشنز جنہیں حاصل کرنے کے بعد ہمارے نوجوان پاکستان میں اور پاکستان سے باہر معاشی طور پر ایک بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایسے تربیتی ادارے پاکستان کے نوجوانوں کو مستقبل کے چیلنجز کے لیے تیار کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ کیمرامین جمیل احمد کے ہمراہ افشاں رضوان، سٹی 42۔ عید الفطر کی تیاریاں رنگ سازی کے ہنر سے وابستہ کاریگر بھی مصروف ہو گئے۔ قدیم روایتی طریقے سے کپڑے کو رنگ کرانا آج بھی خواتین میں مقبول ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے رومیل الیاس سے۔ جی رومیل، بتائے گا۔ جی بالکل، ماہ رمضان جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو عید الفطر ہے وہ روزہ داروں کے لیے خوشیوں کا باعث بنتی ہے، اور اس ماہ کے دوران جہاں لوگ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو خوشیاں ہیں، رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ سمیٹتے ہیں، وہیں اس ماہ کے دوران جو مختلف کاروبار ہیں وہ بھی چمک اٹھتے ہیں، اور جو سیزن ہے کاروباری طبقے کا وہ شروع ہو جاتا ہے، اور اسی دوران جو کچھ روایتی ہنر ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنے میں نظر آتے ہیں، اور رنگ سازی انہی میں سے ایک ایسا ہنر ہے جو کہ اس ماہ کے دوران ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور رنگ سازی کے جو سے وابستہ لوگ ہیں وہ اس وقت مصروف ہیں لوگوں کی پسند کے مطابق ان کے جو کپڑے ہیں وہ رنگ کرنے میں۔ تو میں اس وقت 7 اسٹریٹ بازار میں موجود ہوں جو کہ کینٹ کے علاقے میں واقع ہے، اور یہاں پر جو رنگ ساز ہے وہ لوگوں کے کپڑے رنگ کرنے میں مصروف ہے۔ خاتون یہاں پر شہری موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ جو کپڑے ہیں وہ کیوں رنگ ہی کروائے جاتے ہیں۔ جی بازار سے نہیں ملتے، کیا کہیں گی آپ؟ جی السلام علیکم۔ نہیں، بازار سے ملتے، جیسے میں نے 2 پیس لیا ہے سایہ سے، تو اس کے بعد پھر اس کے دوپٹے کے لیے تو مجھے سمپل میں نے دوپٹہ انہی سے بائی کیا، اور یہ ان کا نام سجاول بھائی ہے، یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں 7 اسٹریٹ بازار میں، اور بھی اگر کسی نے کروانا ہو تو، اور کام بھی ماشاءاللہ بہت جلدی کرتے ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں۔ جی بالکل، خاتون شہری ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ جو میں نے سوٹ خریدا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رومیل الیاس سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ رہیے سٹی 42 کے ساتھ۔